الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد چند اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ پاک ہمارا خاتمہ بہتر فرما دیتے ہیں. یعنی آدمی موت کے وقت کلمہ کی دولت سے مالا مال ہو کر جاتا ہے. بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے. علماء لکھتے ہیں اس میں ایک مسواک کا اہتمام ہے. دیکھو بہت چھوٹا معمولی عمل نظر آتا ہے. وضو کے درمیان میں مسواک کر لینا نظر آتا ہے چھوٹا عمل، مگر فائدہ کتنا عظیم ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے موت کے وقت ایمان ہمارا محفوظ رکھیں گے، کلمہ والی موت نصیب فرما دیں گے. کتنی عظیم نعمت ہے. ہم کتنے غافل ہیں. ایک مسلمان دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور آدھی منٹ کا کام ہے مسواک کر لے بس. اس مسواک کی برکت سے اللہ پاک وضو کی برکت عطا فرما دیں گے. نماز کا اعمال بڑھ جائے گا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اور اس کا اجر ملے گا اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. کتنی عظیم نعمت ہے یہ. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے، 1000 سالہ مجدد جنہوں نے دین کی تجدید کی. اکبر بادشاہ نے جو دین کو مٹایا تھا اور دین کو جو ختم کیا تھا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے دوبارہ دین زندہ رہا. تو اسلام کی حفاظت کا ان سے ذریعہ ہے ہمارے پورے ایشیا میں، وہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے پاس ایک صاحب آئے، وہ بھی اللہ کے ولی آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے. اور انہوں نے دیکھو بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی. اس کا تعلق کشف و کرامات سے ہے. تو اس بزرگ نے سرہند میں ان کا قیام تھا، وہاں ابھی ان کا مزار ہے. ایسا تصرف کیا کہ سرہند کی زمین ہلنے لگی. جیسے زلزلہ آتا ہے زمین ہل گئی. تو مجدد صاحب نے کہا خادم سے، بھائی وہ طاق میں سے میرا مسواک لے آؤ. طاق میں سے مسواک لے آئے خادم، ہاتھ میں پکڑا اور زمین پر یوں مارا. جیسا مارنا تھا زمین کی حرکت ختم ہو گئی. آگے جملہ وہ میں کہنا چاہتا ہوں. اصل میں کشف و کرامت کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے، سنت اصل ہے. کشف و کرامت من جانب اللہ ہے، اللہ کبھی کسی کو دے دے، مگر اصل سنت کا اتباع ہے. تو مجدد صاحب نے فرمایا تمہارے اس کشف اور اس کرامت سے کہ سرہند کی زمین ہلنے لگے، اور میں اس فقیر کی یہ کرامت کہ مسواک کی لکڑی ماروں تو زمین کا ہلنا بند ہو جائے، یہ کچھ نہیں ہے. ایک آدمی وضو کے درمیان میں مسواک کر لے اس سے اعلیٰ ہے. کشف و کرامت کیا چیز ہے؟ زمین کا ہلنا کیا چیز ہے؟ اور زمین کی حرکت کا بند کرنا کیا چیز ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اصل ہے بس. کیسا سبق دیا، کتنا بڑا تصرف تھا. زمین کا ہل جانا، مسواک مار کر زمین کو بند کر دینا، کہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو مسواک ہے اس سے اعلیٰ ہے. ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. ایک مسلمان کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے بروشوں پر، کولگیٹوں پر خرچ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، ناجائز نہیں ہے. دانت کی صفائی مطلوب ہے، کرنی چاہیے، مگر وہ اس کو ایک وقت کر لے، 5 وقت تو مسواک کا اہتمام کرے. کتنے فوائد ہیں مسواک کے. منہ کا صاف ہونا، فرشتوں کا قربت، اور سب سے بڑا فائدہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت ہے. بس سنت کا اتباع ہے، اس سے بڑا فائدہ کوئی نہیں چاہیے آدمی کو. تو مسواک کا اہتمام ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے آدمی کو موت کے وقت حسن خاتمہ نصیب فرما دیتا ہے. حسن خاتمہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک دوسرا عمل دوام ذکر. علماء لکھتے ہیں کہ آدمی غافل نہ رہے. کوئی کام نہیں ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، کام پر جا رہا ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، وقت کیوں ضائع کرے بھائی؟ چلتے چلتے درود شریف پڑھتا رہے،
لا الہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، تو اپنا وقت کیوں ضائع کرے آدمی؟ ذکر کرتے رہو، بس ذکر کرتے رہو. دوا میں ذکر ایسی چیز ہے، ہمیشہ ذکر کرنا ایسی چیز ہے، موت کے وقت بھی کلمہ یاد دلوا دے گا. زندگی غفلت میں گزری، تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی. غفلت میں زندگی گزری، موت بھی غفلت والی. ذکر والی زندگی گزری، موت بھی ذکر والی. دوا میں ذکر بہت بڑی نعمت ہے. میں ایک مرتبہ شام گیا، سیریا، حج عمرے میں جا رہا تھا. ہمارا سینن ایئر لائن تھی، وہاں رکنا تھا ہمیں، تو ہم تھوڑی زیارت کے لیے گئے. وقت ایک دن ہمارے پاس ٹائم تھا، تو ہمارے ساتھ ایک عالم بھی تھے باٹی کے، مولانا اسماعیل راجہ صاحب مدد اللہم. میں نے ان سے کہا کہ مولانا یہاں کوئی صاحب علم اہل اللہ کوئی ہے، ان سے ملاقات کریں ہم. تو کہا کہ ہے، ایک بہت بڑا عالم ہے یہاں جن کو شامی ازبر یاد ہے، شامی کا درس دیتے تھے. میں نے کہا ملاقات کرنی چاہیے ان کی. تو ہم نے رابطہ کیا، پوچھ کر ان کو پتہ چلا کہ جامع عوامی میں وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. مصر کی جامع مسجد جو ہے نا، وہاں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر بعد وہ ملتے ہیں. تو ہم وہاں چلے گئے، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی. ان کے خادم سے کہا ملنا چاہتے ہیں شیخ سے. کہا کہ 5 منٹ کے لیے رکے، اپنے معمولات پورے کر رہے ہیں. شیخ کا کچھ وظیفہ تھا ظہر کے بعد پڑھنے کا، پڑھا انہوں نے. پھر ہمیں بلایا، بیٹھے ہم. ایسا نورانی چہرہ، واللہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ گیا. ایسا نورانی چہرہ، اللہ والے آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے. ہمیں کچھ ان سے بات کرنے کا موقع ملا. وہ واپس جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا حضرت ہمارا سفر ہے عمرہ کا، ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں. تو عجیب ایک جملہ فرمایا، کہنے لگے اذکر اللہ دائما، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. بس ایک چھوٹی سی نصیحت تھی. کیا جملہ تھا اللہ والے کا. اور ان کا مقصد یہ تھا تم عمرے میں جا رہے ہو نا، یہ سفر کہیں ضائع نہ کرنا. آج ہم اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، ہمارا عمرہ بھی ہالیڈے ہو گیا ہے. عمرہ بھی ہمارا ہالیڈے ہو گیا ہے. حرمین شریفین کیا جگہ ہے، اس کی عظمت کا کیا پوچھنا، اس کے فضائل کا کیا پوچھنا، اس کے انوار اور برکات کا کیا پوچھنا. وہاں جا کر ہم غفلت میں جاتے ہیں، غفلت میں آ جاتے ہیں، جیسے گئے ویسے آئے. وہاں کا تو ہر لمحہ لوٹنے والا ہے. آپ جا کے دیکھیں، فتوے کے اعتبار سے کتنوں کا عمرہ ہوتا ہی نہیں. اللہ قبول فرما دے، بس اللہ قبول فرما دے. فتوے کے اعتبار سے عمرہ نہیں ہوتا. ایسے سیکھ کے نہیں جاتے عمرہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنی ہے، صحیح کیسے کرنی ہے. ایک ایسا ذوق بن گیا ہے، بس جاؤ مکہ میں جلدی سے فارغ ہو جاؤ، احرام نکل جائے بس. بھائی ہم گئے کیوں ہیں وہاں؟ عمرہ کے لیے گئے ہیں، اور عمرہ تو تلخا رہے ہیں. شاپنگ میں 4 گھنٹے، عمرے میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اور اس کو فخر سمجھتے ہیں. ہم نے 1.5 گھنٹے میں عمرہ ختم کر دیا، اس کو فخر سمجھتے ہیں. نہیں، یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جہاں آدمی کو اللہ کے انوارات ملتے ہیں. بیت اللہ میں آدمی طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے اللہ کا دھیان رکھے، ذکر کرے، دعائیں کرے، تو ایسے اللہ انوارات دیں گے کہ اس سے زندگی بدل جائے گی. ایک عمرہ آدمی کی زندگی کو بدل جائے. ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو. یہاں سے گیا بالکل بے نمازی تھا، نہ عالم نہ حافظ، نہ کوئی وقت جماعت میں لگایا. ایک عمرہ کر کے آیا، 5 وقت کا نمازی بن گیا. اس کا عمرہ قبول ہو گیا، اس کا عمرہ قبول ہو گیا، الحمدللہ، اس کی زندگی بدل گئی. تو ہم تو عمرے میں جا کر بھی غفلت میں آ جاتے ہیں، بس کوئی ہمیں احساس نہیں ہے ہم کس سرزمین پر جا رہے ہیں. وہاں تو اہل اللہ جوتا پہنتے ہوئے ڈرتے تھے. ہمارے اسلاف نے تو اس جگہ پر استنجا کرنا بھی پسند نہیں فرمایا، باہر جا کے استنجا کرتے تھے. ایسی سرزمین، مگر ہم وہاں جا کر غفلتوں میں، غیبتوں میں، گناہوں میں، گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے خاص نصیحت فرمائی، اذکروا اللہ دائما، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. بس یہ اللہ کا ذکر، دوامی ذکر، یہ ایسا عمل ہے جو آدمی کو موت کے وقت کلمہ یاد دلاتا ہے، غفلت کی موت سے بچاتا ہے، حسن خاتمہ نصیب فرماتا ہے. بہت اہتمام کرو میرے دوستو. یہاں بھی حرمین میں تو، اور یہاں بھی آدمی کو غفلت میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے.
جنت جیسی جنت کی جگہ جہاں آدمی کو کوئی پریشانی نہیں، وہاں بھی آدمی افسوس کرے گا کاش میرا وہ وقت جو دنیا میں گزرا ہے بغیر ذکر کے نہ گزرتا، بغیر ذکر کے نہ گزرتا۔ کتنا وقت ہم دن میں کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کتنا، یہ بہت بڑی قیمتی امانت ہے ہمارے پاس۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کا ہمارے پاس امانت ہے اور بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ جو ضائع ہو گیا وہ گیا، جو وقت نکل گیا واپس نہیں آنا ہے، ختم، نکل گیا۔ اپنے کام کاج کے ساتھ، مشغولی کے ساتھ اللہ، زبان یاد رہے، زبان جاری رہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، بس زبان نہ کر سکے دل اللہ کے ساتھ یاد رہے۔ ایک ذکر ہے زبان کا، ایک ذکر ہے قلب کا، ایک ذکر ہے عمل کا، زندگی بھی پوری ذکر ہے۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، کیوں گناہ کر رہا ہے؟ اس وقت اللہ کا استحضار نہیں ہے، غفلت ہوئی نا، یہ غفلت ہے۔ ذرا گناہ کا خیال آیا، اللہ یاد آ گئے، آدمی ہٹ گیا، زبان سے اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے عمل سے ذکر کر لیا، گناہ سے بچ گیا، یہ بدن کا ذکر ہے۔ یہ بھی مطلوب ہے اور یہ بہت بڑا مطلوب ہے۔ زبان کا ذکر نہ ہو کوئی بات نہیں، قلب کا ذکر نہ ہو کوئی بات نہیں، بدن کا ذکر ضروری ہے۔ کیا؟ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہمیشہ ہر وقت مسلمان کی شان نہیں کہ گناہ کر لے، اور گناہ ہو جائے بغیر توبہ کے رہے، مسلمان کی شان نہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان تو کس پائے پر پہنچ گیا ہے؟ نماز قضا ہو جائے ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، قضا ہو جائے، جماعت چھوٹنا تو بہت دور کی بات ہو گئی، قضا ہونے پر ہمیں رونا نہیں آتا، افسوس تک نہیں ہوتا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 23 سالہ جلسہ تھا ایک زمانے میں، اس میں تشریف لائے اور جلسے کی مشغولی میں مسجد میں پہنچے، تکبیر تحریمہ ہو چکی تھی، جماعت نہیں گئی، رکعت نہیں گئی، صرف تکبیر تحریمہ چھوٹی۔ شامل ہوئے، حضرت رائے پوری ساتھ تھے نماز میں، حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ سلام پھیرا، دیکھا حضرت رو رہے ہیں، پوچھا حضرت کوئی تکلیف ہو گئی ہے؟ ابھی تو آپ اچھے تھے، شاید کوئی درد ہو، تکلیف ہو؟ کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں حضرت کچھ ہے، بہت خاص خادم تھے نا۔ کہنے لگے میاں 23 سال کے بعد آج تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، اس پر رونا آ گیا۔ 23 ایئرس کے بعد ایک تکبیر، وہ بھی چھوٹی کیوں؟ دنیا کے مشغلے میں نہیں، دین کے مشغلے میں ایک تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، 23 سال کے بعد رونا آ گیا۔ میری نماز قضا، مجھے رونا نہیں آتا ہے کہ ہمارا ایمان کس لیول پر ہو گیا ہے۔ اس لیے اذکروا اللہ دائما، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ ذکر ہمیں دنیا میں تو کام دے گا نا، آخرت میں موت کے وقت کلمہ یاد دلائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا